اسے میں مزید باعث عزت سمجھتا ہوں کہ میں اپنے رفقا کی طرف سے مہمانان گرامی کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کروں، اور بالخصوص آج کے اس پروگرام میں نصیر احمد کیانی صاحب، چیئرمین اسلام آباد بار، عبدالرزاق ماہر صاحب، چیئرمین انٹرا ریلیشنز کمیٹی، اور احمد فاروق خٹک صاحب، چیئرمین، جناب رحیب خان بلیدی صاحب، چودھری شوکت عزیز صاحب، چیئرمین آزاد جموں اینڈ کشمیر، جناب شیر زمان اوان صاحب، چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی، قاضی عادل عزیز صاحب، اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عزت مآب اعظم نذیر تارڑ صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل، محترم جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس شہزاد گھیبا صاحب سینئر پیونی جج ہیں ہمارے، اور ان سے ہمارا رشتہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ بار پالیٹکس میں رہے ہیں اور اس نبض کو سمجھتے ہیں جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس حوالے سے چیئرمین پنجاب بار کونسل جناب احمد اویس صاحب، سٹیج پہ موجود میرے قائدین، نمائندین، اور میرے سامنے بیٹھے پاکستان بھر کی بار کونسلز، بار ایسوسیشنز کے عہدیداران، اراکین، میرے چھوٹے بھائی بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پنجاب بار کونسل کی باڈی کو، وائس چیئرمین فرحان شہزاد اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی افسر دھرالہ صاحب کو، اور بالخصوص جو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کی سربراہی منیر بھٹی صاحب کر رہے ہیں، کہ انہوں نے اس ایک سینسٹیو ایشو کو ہم سب کے سامنے رکھا اور ہماری آراء طلب کی، اور ہماری جو سب سے بڑے میں سمجھتا ہوں اس رسائی، جو انصاف تک رسائی کا سلسلہ ہے، اس کے جو ایپیکس آفیسز ہیں، چیف جسٹس پاکستان اور ہمارے صوبے کے جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بڑی مہربانی فرماتے ہوئے اس پروگرام میں آنے کے لیے انہوں نے ہمیں حامی بھری، اور وہ تشریف لائے۔ چیف جسٹس پاکستان کچھ ہی لمحے میں تشریف لائے جاتے ہیں۔ دیکھیے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بار اور بینچ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے، ایک جسم کے دو حصے، ایک مشین کے دو مین ٹولز ہیں، اسی حوالے سے نظام انصاف کو چلانے کے لیے جو وکیل ہے وہ ایک پل بھی ہے، ایک رابطہ ہے، ایک وہ لائن یا رستہ ہے جو کہ لٹیگنٹ کو کورٹ تک پہنچانے میں اور لٹیگنٹ کے مسائل کے حل کے لیے لٹیگنٹ کے مسائل کے حل کے لیے اس کو برج کرتا ہے۔ علی ظفر صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تشریف لائے۔ آج اصل میں منیر بھٹی صاحب نے ورکنگ ڈے کا انتخاب کیا، تو سارے اپنے اپنے کام، کیونکہ ہماری لاہور ہائی کورٹ ماشاءاللہ فنکشن اس وقت بینچز ہیں، ڈویژن بینچز بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ سارے کام نپٹا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی ایک سینسٹیو کام ہے جو کہ لائرز کرتے ہیں، اور اس میں نہ صرف محنت کا عمل دخل ہے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی جو زیادہ میری نظر سے یا آپ سب کی نظر سے یہ گزرا ہے، اس میں کچھ ایسی سینسٹیوٹیز اٹیچڈ ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وی آر ایکسپوزڈ، اور دا لائر فرٹرنیٹی از پرون ٹو سرٹن کائنڈس آف تھریٹس۔ اب وہ تھریٹس ایک تو ہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی فائنینشیل یا ادروائز ویل بینگ ہے وہ بھی ضروری ہے کہ وہ طبقہ، اور خاص طور پہ ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ لائرز باڈیز کو
اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے بھی بائی اینڈ لارج اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے. اور یہ اس حوالے سے ہم کئی ڈیولپڈ نیشن سے ایک فرق پیڈسٹل پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایشو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کا ہے کہ یہاں پہ بار ایسوسیشنز کو وہ رول بھی پلے کرنا پڑتا ہے جو کہ ویسٹ میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، باوجود جو کہ سب کے سامنے ہیں. ہم نے مختلف ادوار میں مارشل لاز کا سامنا کیا اور سب سے جو مضبوط آواز آئی ان ادوار میں، وہ چاہے ایوب خان کا دور ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا دور ہو، چاہے وہ پرویز مشرف کا مارشل لا ہو، سب سے تگڑی اور سب سے مضبوط آواز جو ہے وہ کالے کوٹ سے آئی ہے. اور ہم اس کو اپنا ایک اعزاز سمجھتے ہیں. ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے اس جدوجہد اور جنگ میں جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا اور ہم سرخرو ہوئے ہر موقع کے اوپر. تو اس تناظر میں جب دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از ہائی ٹائم کہ ہمیں وکلاء کے وہ جو دونوں اینگلز میں نے عرض کیے ہیں آپ کے سامنے، کہ ایک تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھریٹس ہیں. دیر آر انیومریبل انسیڈنٹس جو کہ ماضی میں ہو چکے ہیں جہاں پہ وکلاء جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے گئے، ان کو سنگل آؤٹ کر کے ان کی پروفیشنل سروسز سینسٹیو ایشوز میں دینے کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشن کی ویل بینگ کے لیے پروفیشن کو مضبوط اثاثوں پہ استوار کر کے اس کے جو اراکین یعنی کہ اس گاڑی اس شپ کو جو چلانے والے ہیں ان کی ایک بیسک سیکیورٹی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے سارا کچھ ہو، ان کی انشورنس پالیسیز، بینیولنس، اس سارے کے لیے تحرک کرنا ہے. میں بینگ لیجسلیٹر بالکل آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ علی ظفر صاحب کے ساتھ مل کے ہم یہ بیڑا اٹھائیں گے اور آپ جو پرپوز ڈرافٹ دیں گے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں عدالت میں ادا کرنے کے بعد ہمارے درمیان موجود ہیں. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے مہمانان گرامی کا استقبال کریں. I also welcome مسٹر جسٹس اعجاز الحسن جو کہ ہماری بار سے جن کا تعلق ہے وہ اپنی پیرنٹ بار میں آئے ہیں، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے معزز مہمان پھر ہماری ہی بار کے رکن مسٹر جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ہمیں گریس کیا ہے اپنی پریزنس سے. ہم اپنے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں پنجاب بار کونسل کے بہاف پہ، پاکستان بار کونسل کے بہاف پہ اور تمام لیگل فرٹرنیٹی. آنریبل چیف جسٹس صاحب نے پچھلے ہفتے بھی پاکستان بھر کے لائرز کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آج ہم کر رہے ہیں لائرز پروٹیکشن کے حوالے سے، وہ جو ہمارا لائرز کا ہاؤسنگ والا منصوبہ ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. تو چیف جسٹس صاحب was gracious enough to attend that ceremony and His Lordship inaugurated the foundation stone of Housing Society which is first of its kind جہاں سے پاکستان بھر کے جو وکلاء ہیں وہ آ کے بسیں گے انشاءاللہ العزیز. تو وقت کیونکہ کافی ہوا چاہتا ہے، انہی گزارشات اور اس عہد اور اس وعدے کے ساتھ کہ ہمارا کام بار کونسلز میں، بار ایسوسیشنز میں صرف اور صرف ایک خاص پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. ہمیں ایک مضبوط عدلیہ کے لیے ہمیشہ سے جو ہم جدوجہد کرتے آئے ہیں، ہم پھر ایک دفعہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری یہ سپورٹ اور تعاون انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور اس کی مضبوطی کے لیے جاری و ساری رہے گا. ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم بار کونسلز کے پلیٹ فارم سے اپنے وکلاء برادری کے لیے ان کی تحفظ، ان کے پروٹیکشن، ان کی ویل بینگ کے لیے انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی کوششیں کریں گے. اور being part of legislature جیسے میں نے پہلے کہا، I again repeat کہ علی ظفر صاحب ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، میں موجود ہوں، فاروق نائک صاحب ہیں، اور اسی طرح نیشنل اسمبلی میں ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، ہمارے پاس رضا ربانی صاحب ہیں. We will take up this matter with our fellow senators and MNAs اور انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے بھی انشاءاللہ سرخرو ہو کے نکلیں گے. بھٹی صاحب، فرحان صاحب، گھرالہ صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.